محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی ابتدائی 5 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ سورہ فجر مکی صورتوں میں سے ان آیات میں اللہ کریم نے مثالیں بیان فرما کر دنیا کی ابتدا سے انتہا تک سارے منظر کو اس میں سمو دیا ہے۔ ان آیات میں کئی مبارک چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم سے مراد شہادت ہوتی ہے، اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ صرف وہی ہر چیز پر شاہد عدل ہے۔ منظر قیامت پر گواہ فرمایا، والفجر، فجر کی قسم، جس طرح رات رخصت ہوتی ہے، پھو پھٹتی ہے اور سوئی ہوئی دنیا جاگ اٹھتی ہے، کاروبار عالم شروع ہو جاتا ہے، یعنی طلوع فجر وہ انقلاب ہے جس سے زندگی کا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا آباد ہوئی، اپنے اپنے وقت پر انسان دنیا میں آئے، کاروبار حیات میں مشغول رہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ عشرہ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت پر قسم ہے۔ روئے زمین سے لوگ حج کی تیاری کر کے احرام باندھ کر سفر کرتے ہوئے حرمین پہنچتے ہیں۔ ہر امیر غریب اپنے قیمتی عام لباس سے آزاد ہو کر کفن نما لباس پہن لیتا ہے، دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر تنے تنہا کفن میں لپٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحج منظر قیامت پر گواہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ شاہ و گدا کے پاس کفن کا لباس ہی ہوگا، کاروبار دنیا ختم اور نظام حیات لپٹ چکا ہوگا۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ ایک حدیث شریف کے مطابق شفع یعنی جفت سے مراد 10 ذی الحجہ یوم النحر ہے، اور وتر سے مراد طاق یعنی 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجی عرفات میں حاضر ہوتے ہیں اور 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مال دنیا قربان کرتے ہیں۔ فجر بتاتی ہے کہ کس طرح نظام کائنات شروع ہوتا ہے، اسی طرح انسان دنیا میں آیا، ہنگامہ عالم بپا ہوا، دن گزرا، شام ڈھلنے کو آئی، یعنی بڑھاپا آ گیا، بیماریوں نے گھیر لیا، علاج شروع ہوئے، انہی مراحل میں پھر بات کفن تک آ پہنچی۔ مال منال وارثوں کو ہو گیا، ساری جائیداد گھر بار مال و دولت سے اس کے حصے میں صرف ایک کفن آیا۔ اب آگے بارگاہ الہی ہے اور وہ اکیلا کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ اگر بندے میں شعور ہو، وہ سمجھنا چاہے تو جس طرح بندہ عرفات میں یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن جو سرمایہ ساتھ لایا ہوتا ہے اسے اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک قربانی کرتا ہے، کوئی 2 اور کوئی زائد۔ یہ سارا منظر قیامت ہے، یہ سب اس پر گواہ ہیں کہ موت اور پھر آخرت کی حاضری ہے۔ وَاللَّيْلِ اِذَا یَسْرٍ، اور رات کی جب جانے لگے، یعنی برزخ کی زندگی جو حیات پر رات کی طرح چھا جاتی ہے۔ رات کے جانے میں بھی در حقیقت موت کے بعد برزخ اور پھر قیامت کے آنے کی مثال موجود ہے۔ فرمایا صاحب شعور کے لیے دلیل، حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ کیا صاحب شعور کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے اس میں بڑی دلیل نہیں ہے؟ حج کی تیاری، ذی الحجہ کے 10 دن، سفر، اپنوں سے جدائی، کاروبار چھوڑ کر جانا، لباس، شان و شوکت، عہدہ، مرتبہ چھوڑ کر ہر ایک کا کفن پوش ہو جانا، بیت اللہ کے گرد شاہ و گدا کا بلا تمیز طواف کرنا، بڑے درد سے اللہ کریم کو پکارنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بخشش مانگنا، اللہ کا قرب تلاش کرنا، دن گن کر عین وقت پر مینا پہنچنا، عرفات جانا،
دن گن کر عین وقت پر قربانی کرنا، یہ سب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قیامت کا یہی منظر ہوگا۔ صاحب عقل و خرد کی زندگی بدلنے کے لیے یہ کافی ہے۔ جس میں شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ بجائے اس کے میدان حشر جا کر سبق حاصل کروں، آج سے اپنی زندگی بدل دوں۔ جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، گناہ چھٹ جاتے ہیں، زندگی اللہ کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتا ہے کہ حج کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے دنیا میں آج پیدا ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ گناہ، جرائم، خطائیں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ یقیناً انہی لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو ان شرائط کے ساتھ حج کرتے ہیں جس نظر سے قرآن کریم بتا رہا ہے۔ ہر روز طلوع فجر ہوتی ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ ایسے ہی حیات کی نمو ہوتی ہے، ایسے ہی کائنات کی ابتدا ہوئی۔ جس طرح رات کا سناٹا ہوتا ہے، پھر طلوع فجر کی طرح اللہ کریم نے کائنات اور اس میں مخلوق پیدا کر دیں۔ زندگی کا ہنگامہ بپا ہو گیا۔ پھر ذی الحجہ کی 10 راتیں بتاتی ہیں کہ اس ہنگامے کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سب کو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ ذی الحجہ کی 10ویں 11ویں یہ بتاتی ہے کہ ہر فرد تنے تنہا اپنا اپنا اعمال نامہ لیے وہاں کھڑا ہوگا اور چاہے گا کہ ساری دنیا کا مال قربان کر دوں، میری نجات ہو جائے۔ فرمایا کیا صاحب شعور لوگوں کے لیے دلیل کافی نہیں؟ ان دلہ عقل مند کون ہے؟ وہ جو اس دار دنیا میں، اس انسانی وجود میں، ان ضرورتوں میں گھرے ہونے کے باوجود آخرت بنا لے۔ وہ عقل مند ہے جو ان حادثات زمانہ سے آخرت کے دلائل اخذ کرے۔ وہ دانا ہے جو زندگی کے نشیب و فراز سے عظمت الہی کو پہچانے، اس کارگاہ حیات کے چلانے والے کو پہچان لے۔ فرمایا دار دنیا میں صرف تم ہی صاحب ثروت نہیں ہو، صاحب اقتدار و اختیار نہیں ہو، تم سے پہلے بھی قوت، طاقت اور دولت و ثروت میں بہت بڑے ہوئے لوگ گزرے ہیں۔ کہاں گیا ان کا جاہ و حشم، محلات، لاؤ لشکر اور حکومت و اقتدار؟ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان آیات کریمہ کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔